اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الملاحم کے اندر ایک حدیث ذکر کی ہے، اور اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک نشانی کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ سارے کے سارے لوگ تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے کہی۔ ساری کافر امتیں جو ہے تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، جیسے ایک بھوکا شخص دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے، ایسے ہی سارے لوگ، ہر کوئی مسلمانوں کی ٹانگ کھینچنے کے لیے تیار بیٹھا رہے گا، ایسا حال ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس وقت ہماری تعداد بہت کم ہوگی، اس لیے لوگ ہم کو چھیڑیں گے، ہماری تعداد بہت کم ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تمہاری تعداد تو بہت کثرت سے ہوگی، لیکن تمہاری حالت یہ ہوگی کہ جیسے پانی میں جھاگ ہوتا ہے نا، جھاگ کے مانند، ویسی تمہاری حالت ہے۔ اب پانی میں جو جھاگ رہتا ہے اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ کوئی آدمی اگر اس کو اسے پکڑ لے، ڈوبتا ہوا آدمی، جھاگ کا بڑا سا حصہ ہے، اس کو پکڑنے کے لیے وہ اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے پکڑے تو کیا بچ سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس میں کوئی پتھر تھوڑا سا ڈالو چھوٹا سا تو وہ بھی جھاگ کراس کر کے پانی میں چلا جائے گا، یعنی اس جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویسی تمہاری حالت ہوگی، کثیر تعداد میں ہوگے لیکن تمہاری حیثیت کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا جو ڈر ہے، یعنی اس وقت صحابہ کرام کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، اس وقت جو ڈر ہے وہ اللہ تعالیٰ نکال دیں گے، اور تمہارے دلوں کے اندر، مسلمانوں تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ الوہن ڈال دیں گے۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوہن کیا ہے یہ جو ہمارے دلوں میں ڈال دیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے تمہیں محبت ہو جائے گی، موت سے تم ڈرنے لگو گے، موت سے نفرت کرنے لگو گے۔ آج یہی عالم ہمارا ہے، ہمیں جو ہے آخرت کی ذرا پرواہ نہیں، صرف دنیا سے مطلب ہے، آخرت کے بارے میں ہم سوچتے نہیں، حالانکہ آخرت کے بارے میں ہمیں اچھے سے پتہ ہے۔ ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا سے ہمیں چلے جانا ہے، ایک نہ ایک دن مرنا ہے، پھر بھی مرنے سے بچنے کے لیے ہزاروں تدبیریں کرتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آخرت آئے گی، اچھے کام نہیں کریں گے تو جہنم میں جانا ہے، حالانکہ جہنم سے بچ سکتے ہیں لیکن اس کے واسطے کوئی تیاری نہیں کرتے، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ جہنم سے بچا جا سکتا ہے مگر اس کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ موت سے نہیں بچا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے بڑی جتن کرتے ہیں، ہے نا، اپنے ہیلتھ کی فکر کرتے ہیں۔ ابھی حالات جو ہوئے اس میں کتنے سارے لوگوں احتیاط برتنا ہم لوگ شروع کیے، وہ ایک الگ چیز ہے نا، لیکن کہنے کا مطلب کیا ہے کہ موت سے نہیں بچ سکتے لیکن پھر بھی ہم بچنے کے لیے لاکھوں تدبیریں کرتے ہیں، اور جہنم سے بچ سکتے ہیں لیکن اس کے واسطے کوئی تدبیر نہیں کرتے۔ تو یہ ہماری حالت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آخرت کی پرواہ کی جائے۔ صحابہ کرام کے اندر یہی تو خاص کوالٹی تھی، خاص بات تھی کہ وہ لوگ موت کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، موت کے لیے ہر وقت جو ہے تیار رہتے تھے، اور اسی لیے وہ لوگ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوتا تھا میدان جہاد میں نکل جاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ موت اور حیات اللہ کے اختیار میں، مرنا تو ایک دن ہے، اور اسی لیے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جب موت آئے تو شہادت کی موت آئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بار بار دعا کرتے کہ یا رب العالمین شہادت کی موت دے۔ کہنے والے نے، کسی نے کہا کہ امیر المومنین آپ تو جہاد میں جاتے نہیں ہو، آپ مدینہ میں سنبھالتے ہو، آپ خلیفہ ہو، جہاد میں جاؤ گے تبھی تو شہادت ملے گی، یہاں مدینہ میں بیٹھے بیٹھے شہادت کی آرزو کرو گے تو کیسے شہادت ملے گی؟ لیکن دعائیں کرتے تھے صدق دل سے، اور دیکھو آخر میں کیا ہوا، شہادت ملی کہ نہیں ملی؟ نماز پڑھا رہے تھے، اس وقت دشمن نے آ کر کے حملہ کیا، پیٹ میں مارا، پیٹ پھاڑ دیا، اس میں شہید ہوئے۔ اللہ رب العالمین، صدق دل سے آدمی اللہ رب العالمین سے مانگے تو کیا نہیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔